سلطان محمد دوم کے چھپے ہوئے معجزے، وہ کہانی جو آپ نے کبھی نہیں سنی۔ کیا اب جانتے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جسے نبی کریم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا؟ ایک ایسی آیت جس کے نزول سے شیطان بھاگتے ہیں، فرشتے آترتی ہیں اور جسے پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ کے تخت، اس کی بے پایاں قدرت، اس کے لامحدود علم اور ہر دھڑکن، ہر ستارے، ہر لمحے پر اس کے کنٹرول کا اعلان کرتی ہے۔ آج آپ آیت الکرسی کی وہ کہانی سننے والے ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہے اور ایمان کو جگا دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کے ابتدائی دنوں کی وہ خاموش مقدس فضا جہاں ہجرت کے بعد مسلمان نبی کریم کے گرد جمع ہوتے تھے، رہنمائی، سکون اور روشنی کی تلاش میں، اور جہاں آزمائشوں، بے یقینی اور امید کے درمیان ایمان کی نئی بنیاد رکھی جا رہی تھی، انہی دنوں میں آیت الکرسی کا نزول ایسا ہوا جیسے آسمانوں سے اترتی ہوئی ایک نہن رحمت، ایک حصار حفاظت، ایک نور یقین، جس نے اہل ایمان کے دلوں میں ایسا اطمینان اتارا جو براہ راست رب السماوات والارض کی طرف سے آیا تھا۔ اور اس عظیم آیت کے نزول کی کہانی کہ کب، کیوں، کیسے، کہاں اور کس پر نازل ہوئی، صدیوں سے اہل روحانیت، اہل ذکر اور اہل علم بیان کرتے آئے ہیں تاکہ انسانیت کو اللہ کی لامحدود عظمت، اس کی بادشاہی کے تخت کا رسی اور اس آیت کی بے پناہ اہمیت یاد رہے جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حفاظت، برکت اور سکون کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان مدینہ میں آباد ہونے لگے، ایمان اور انصاف کی بنیاد پر نئی زندگی قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے، باہر دشمنوں کے خطرات اور اندر منافقین کی سرگوشیوں میں گھرے ہوئے تھے، تو انہی دنوں میں سورت البقرہ کی یہ آیت 255 اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی، جسے علماء کے مطابق ہجرت کے بعد مدنی دور میں اس وقت نازل کیا گیا جب امت کو طاقت، یقین اور ربانی سہارا درکار تھا، اور جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نبی کریم کے پاس آئے، اور اللہ کی یہ کلمات اب کے سوئیں مبارک میں اتر گئے جو فوراً محفوظ ہو گئے۔ اور آیت الکرسی اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی بادشاہی کا ایسا اعلان ہے جو نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے بلکہ پورے اسلامی عقیدے کی مرکزی ستون ہے۔ اور جب کوئی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر لفظ ہیرا تراشا گیا ہے، ہر جملہ جیسے نور کی موج ہے، اور اسی لیے علماء نے کہا کہ پورے قرآن میں کوئی آیت الکرسی جیسی جامع عظمت نہیں رکھتی، اور اسی لیے نبی اکرم نے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا، ایسا اعزاز جو کسی اور آیت کو نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اگرچہ قرآن کا ہر لفظ مقدس ہے مگر آیت الکرسی پہاڑوں کے درمیان کھڑا وہ سب سے بلند ترین پہاڑ ہے جو اللہ کی حقیقت کو ایسی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ اس آیت کی بے پناہ اہمیت کا راز یہی ہے کہ اس کی ابتدا ہی اللہ کی شان حیات اور شان قیومیت کے اعلان سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، وہ قائم رکھنے والا ہے جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ، نہ کمزوری، اور وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ یہ اعلان دل میں فوراً یقین، امن اور اللہ پر کامل بھروسہ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر آیت اعلان کرتی ہے کہ اس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر کامل ہے اور کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، گویا ہر فیصلہ، ہر اختیار، ہر طاقت اسی کی ہے۔ اور یہاں آیت میں کارسی کا ذکر آتا ہے جو اللہ کے اختیار، اس کی حکمرانی اور اس کے علم کی وسعت کی علامت ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ کارسی عرش نہیں بلکہ عرش سے کم ہے۔ اور پھر بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 آسمان اور زمین کارسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی کسی وسیع صحرا میں پڑی ہو، اور اس سے اندازہ لگاؤ کہ عرش الہی کی عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آیت الکرسی یعنی تخت کی آیت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا موضوع اللہ کی سلطنت ہے، وہ سلطنت جو نہ کبھی کمزور ہوتی ہے اور نہ کبھی بھولتی ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے تو عالم غیب حرکت میں آ گیا، شیاطین بھاگ گئے، فرشتے خوش ہو گئے، اور نبی کریم نے امت کو اس آیت کی بے مثال فضیلت سکھائی۔ اپنے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور جو سونے سے پہلے اسے پڑھ لے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا ہی سے مسلمان ماؤں نے، باپوں نے، سپاہیوں نے، مسافروں نے، بیماروں نے، ڈر سہمے دلوں نے اور تنہا راتوں میں جاگتی آنکھوں نے آیت الکرسی کو اپنا سہارا بنایا، کیونکہ یہ آیت اللہ کا بنایا ہوا قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلا یہ آیت بھی صحراؤں، جنگلوں، شہروں، گھروں اور نسلوں میں پھیل گئی۔ مسلمان اس کے بغیر سفر نہ کرتے، بچے اس کے بغیر سوتے نہیں، بزرگ اس کے بغیر دل کو سکون نہیں پاتے، اور یہ آیت دنیا بھر میں ہر زبان میں آج بھی پڑھنے والے کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔
کیونکہ اس میں اعلان ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی نہیں گرتا، کوئی آنسو نہیں بہتا، کوئی دھڑکن نہیں چلتی، کوئی خیال نہیں آتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اس کے دل کی دھڑکنوں کا بھی محافظ ہے، تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، امید بڑھ جاتی ہے، اور دل میں نور بھر جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا مدینہ میں نزول ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک نقطۂ آغاز تھا، توحید کی وہ بنیاد جس پر پورا دین کھڑا ہے کہ اللہ ایک ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے، اور اس کی بادشاہی ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، اور اسے تخت الہی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ مخلوق کی طرح کسی جگہ بیٹھتا ہے، اللہ ایسی نسبتوں سے پاک ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی تدبیر اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور جب مومن آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہی سب پر قادر ہے، اور اللہ ہی سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت عرب سے عجم تک، افریقہ سے ایشیا تک، دیہاتوں سے شہروں تک، صدیوں سے آج تک ہر زبان میں، ہر گھر میں، ہر نسل میں ایک ہی پیغام لیے سفر کرتی رہی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حفاظت۔ اور آج بھی یہ آیت وہی نور، وہی طاقت، وہی حفاظت رکھتی ہے جو مدینہ کی ان پہلی راتوں میں تھی جب یہ نازل ہوئی تھی، اور جو بھی اسے پڑھتا ہے اللہ کے بانے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، ناور اسے ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کا دل اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی تو سوچیں، آپ کے شیئر کرنے سے کتنے دلوں تک یہ روشنی پہنچ سکتی ہے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہر ہفتے اب تک ایسی ہی ایمان افروز، دل چھو لینے والی داستانیں پہنچتی رہیں۔